اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. منطق میں ہماری گفتگو تھی فی مطلب ما و ای و ال و لما. اور یہاں پہ دیکھیے کہہ رہے ہیں ہماری بات یہاں تک آ گئی تھی کہ وَإِذَا تَصَوَّرْتَ مَعْنَى اللَّفْظِ إِجْمَالًا کہ جب آپ کسی لفظ کے معنی کو اجمالی طور پر تصور کریں گے فزعت نفسك الى المرحلة الثانية تو آپ کا نفس چلا جائے گا کس طرف مرحلہ ثانیہ میں. اذ تطلب تصور ماہیت المعنی. پھر وہ کیا کرتا ہے جب آپ نے لفظ تصور کر لیا تو مرحلہ ثانیہ میں کیا طلب کرے گا وہ لفظ آپ کا اذ تطلب تصور ماہیت المعنی. پھر وہ اس کے معنی کی ماہیت کو تصور کرنے کی طلب رکھے گا. یعنی کہ معنی کے حدود یعنی اس معنی کے حدود جسے آپ نے ابھی اجمالاً جانا ہے. وہی بات آگے کہہ رہے ہیں مولانا. دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں تطلب تفصیل ما دل علیہ الاسم اجمالا. کہنا یعنی وہ طلب کرتا ہے اس اسم کی تفصیل کے جسے آپ نے اجمالاً جانا ہے. کیوں تفصیل طلب کرتا ہے؟ تاکہ اس کے اور غیر میں کیا کر سکے فرق کر سکے. اسی لیے انہوں نے کیا کہا لتمییزہ عن غیرہ تاکہ وہ فرق کر سکے دوسرے سے. پھر ذہن تمییزاً تاماً ذہن میں مکمل فرق مکمل تمیز. فتسأل عنہ بکلمۃ ما اس وقت آپ سوال کریں گے لفظ ما سے. فتقول ما ہوا تو آپ کہیں گے ما ہوا تاکہ اس کے فرق کو آپ کیا کر سکیں جان سکیں. وَهَذِهِ مَا تُسَمَّى الشَّارِحَةُ اور اس وقت یہ ما شارحہ کہلائے گا. کیوں شارحہ کہلائے گا مولانا؟ لِأَنَّهَا يُسْأَلُ بِهَا عَنْ شَرْحِ مَعْنَى اللَّفْظِ اس لیے کہ اس کے ذریعے سے لفظ کے معنی کی شرح طلب کی جا رہی ہے. والجواب عنہ یسمى شرح الاسم اور جو اس کا جواب ہوگا اس کو شرح اسم کہا جائے گا. لیکن مولانا دیکھیے پہلے والے میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ ایک ہم نے کہا تھا معنی لفظی کہا تھا کہ نہیں کہا تھا کہ جو ڈکشنریاں ہوتی ہیں وہ کیا دیتی ہیں لفظی تعریف کرتی ہیں. ایک لفظ ہمارے پاس ہے اس کے بدلے میں دوسرا لفظ دے دیتی ہے جس کے ہمیں معنی معلوم ہوتے ہیں. لیکن اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ اس میں تفصیل ہے اور یہ جو تفصیل ہوگی یہ جامع اور مانع ہوگی اور جو شرح لفظی ہے تعریف لفظی ہے وہ جامع اور مانع نہیں ہوگی. سمجھ میں آئے گا. وبالتعبیر آخر التعریف الاسمی اور دوسری تعریف میں کیا کہا جائے گا اس کو دوسری تعبیر میں تعریف
اسمی. تعریف اسمی کیوں کہا مولانا؟ لکھ لیں تاکہ اسے تعریف لفظی سے جدا کیا جا سکے. تاکہ اسے تعریف لفظی سے جدا کیا جا سکے. والاصل فی الجواب، اور جواب کی اصل یہ ہے، یعنی جواب کیسے دیا جائے گا؟ ایقع بجنس المعنی وفصله القریبین معا، کہ جو معنی ہے اس کے جنس اور فصل جو قریب ہوں، یعنی جنس سے قریب اور فصل قریب جو واقع ہو اس سے جواب دیا جائے. آجاؤ جی. صحیح ہو یہ سب تام، اسے کیا کہا جائے گا؟ حد تام. جن سے قریب اور فصل قریب سے جو تعریف ہوگی وہ تعریف کیا کہلائے گی؟ حد تام کہلائے گی. وَيَصِحُّ أَن يُجَابَ بِالْفَصْلِ وَحْدَهُ أَوْ بِالْخَاصَّةِ وَحْدَهَا، اور صحیح ہوگا جواب کہ صرف فصل سے، تنہا فصل سے جواب دیا جائے یا صرف خاصے سے جواب دیا جائے. ابھی اگر باہر کھڑے ہو تو یعنی تنہا دیکھیں جن سے قریب فصل قریب سے جواب دیں گے تو کیا ہے؟ وہ حد تام ہے. صرف فصل سے بھی جواب دے سکتے ہیں اور خاصے سے بھی جواب دے سکتے ہیں. احدہما مسلما الى الجنس البعید، تبھی تو قسم بنے گی مولانا. بھائی دیکھیں حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص کیسے بنے گی؟ اسی طرح سے بنے گی. کہا کہ خالی فصل سے دے دیں اور بالخاصۃ وحدہ، خاصہ سے دے دیں. احدہما منضما الى الجنس البعید، یا ان دونوں میں سے کسی ایک سے جنس بعید کے ساتھ ملا کر، یعنی فصل اور جنس بعید لے لیں یا خاصہ اور جنس بعید لے لیں. سمجھ میں آیا؟ او بالخاصۃ منضمۃ الى الجنس القریب، یا خاصہ کو کس سے لے آیا؟ کس کے ساتھ؟ جنس قریب کے ساتھ. وتسمى هذه الأجوبة تارة بالحد الناقص. ایک ہی مولانا، اور کبھی ان جواب کو حد ناقص کہا جائے گا، وأخرى بالرسم الناقص والتام، اور دوسرے کو رسم ناقص یا رسم تام کہا جائے گا. ولكنها توصف جميعا بالاسم، لیکن سب کے سب کون سی تعریف ہوں گی؟ تعریف اسمی ہوں گی. وسیاتی کا تفصیل هذه الاصطلاحات، اور قریب ان سب اصطلاحات کی تفصیل آپ کو جاننے کو ملے گی. صحیح. اب جو اس کی مثال ہے وہی مثال انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے. والحمدللہ رب العالمین.